پنجشیر اور لغمان سے لے کر تبت تک لوگوں کے کلچرز میں کافی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. اور لینگویجز کے حوالے سے آیا یہ لنگوسٹک ایریا ہے یا نہیں؟ لنگوسٹک ایریا وہ ایریا ہوتا ہے کہ وہاں مختلف خاندان، زبانوں کے خاندان سے زبانیں تعلق رکھتی ہیں، اور وہ پھر ایک دوسرے آپس میں کانٹیکٹ کی وجہ سے اس میں تھوڑی بہت کنورجنس اور ڈائیورجنس ہو جاتی ہیں. تو یہاں پروفیسر صاحب نے بات کی، دو باتیں لینگویج کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس ریجن میں انڈو آرین زبانوں کا گروپ سب سے زیادہ ہے، جس میں داردی زبانیں آتے ہیں، کوئی 20-21 کے قریب کی زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں. اور وہ ایسی زبانیں ہیں کہ مختلف ہیں، مطلب کھوار، کلاشا، تمیلی، یہ گورباتی اور میری تروالی، گاوری، انڈس کوہستانی، شینا، بدیڑی، ایسی زبانیں. یہ زبانیں یہ لوگ آپس میں ان زبانوں کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہے گروپ ایک. اور ایک دوسرا گروپ نورستانی، وہ بھی داردک کا ایک گروپ تھا، لیکن اس کو کچھ لنگوسٹ نے، ریچرڈ اسٹرانگ وغیرہ نے ان کو ایک الگ اس پہ رکھا نورستانی زبانوں کے حوالے سے. پھر ہمارے ساتھ ایرانین زبانیں ہیں، پشتو ہے، یدغا ہے، وخی ہیں، وہ اس ریجن میں بولی جاتی ہے. سائنو ٹبیٹن زبان جو بلتی ہیں، بلتستان میں بولی جاتی ہے، وہ یہاں ہے. اور ایک لینگویج آئسولیٹ، مطلب جو کسی لینگویج فیملیز میں نہیں آتی، روشس کی زبان کی بات کی. ایک اہم بات، ابھی جب بھی ایک ایسی اقوام پر یا ایسے قبائل پر ریسرچ ہوتی ہیں تو باہر کے جو ریسرچر آ کر وہ اپنی طرف سے کچھ شناختیں دیتے ہیں. ان کو اس علاقے کو ایک زمانے میں کافرستان کہا گیا. اب ہمارے ذہن میں کافرستان صرف کلاش، ہم اب بھی کئی لوگ شہروں میں بسے لوگ کلاش دیش کو یا کلاش ویلیز کو، 3 وادیاں، ان کو کافرستان کہتے ہیں یہاں. اور بدقسمتی ہے یہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ لمپنگ، انہوں نے لمپ کیا، اس کو ایسا ایک لفظ دے دیا کافرستان. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے جب مسلمان کیے، بعض لوگوں کو ساؤتھ میں، سوات میں، انڈس کوہستان میں، تو مسلمان کرنے کے بعد کافرستان کے ان لوگوں کو کوہستانی کا نام دے دیا. باہر کے ان اسکالرس تھے، وہ ایران سے آئے تھے یا پاکستان سے آئے، جہاں سے بھی آئے تھے. تو یہ لمپنگ آئیڈینٹیز ان لوگوں کی اپنی شناختیں مٹ رہی ہیں اور مٹ چکی ہیں، اور باہر سے کولونائزر نے ان کو شناختیں دی ہیں. یہ ایک بہت فکر مندی کی بات ہے. اور سمجھتے نہیں ہیں کہ آیا یہ زبانیں آپس میں اتنی مختلف ہیں، اور ان کو ایک طرح آپ ایک زبانوں کی سب کو ایک زبان کس طرح قرار دیتے ہیں. مطلب جہاں ہندکو اور پنجابی ڈفرینٹ زبانیں بن جاتی ہیں، لیکن تروالی اور گاوری اور مایو اور شینا اور ان زبانوں کو کوہستانی کا لفظ دیا جاتا ہے. اتنے مختلف زبانوں کو ایک زبان کا قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ میاں اور گاوریا اور کوہستان والے بات کرتے ہیں تو ہم ایک تھرڈ زبان کا سہارا لیتے ہیں. حالانکہ یہاں شاید ہندکو پنجابی یہ والے ان میں جو انٹیلیجبلٹی ہے وہ اتنا ان کا مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو علاقہ ہے اس میں تو ظاہر ہے آپ کے ان کی ڈومیسٹیکیشن یا ان کی کلونائزیشن وہ تو بہت اینشنٹ زمانے سے، الیگزینڈر کے زمانے سے شروع ہوتی چلی آئی ہے. لیکن اس کے بعد جو تیزی سے تیمور کے زمانے میں، امیر تیمور کے زمانے میں بھی نورستان پر جب حملے ہوتے ہیں وہ اس نے کیا. اس کے بعد پھر محمود غزنوی 11th سینچری میں حملہ آور ہوتے ہیں. لیکن یہ حملے ہو کر واپس جاتے ہیں، حملے کر کے واپس جاتے ہیں. لیکن 16th سینچری آنورڈز، 16ویں صدی کے بعد حملے بہت زیادہ حملہ آور آ جاتے ہیں، اور وہ گریجولی ان لوگوں کو ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں، ان کو ڈسلوج کرتے ہیں ان کی زمینوں سے، ان کے کلچرز کو ایک لحاظ سے متاثر کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور ان کو اپنی طرف سے آئیڈینٹیز دیتے ہیں. تو یہ ڈومیسٹیکیشن یا اسلامائزیشن میں ان کو ایک دوسرے لحاظ سے کہوں گا کہ یہ جو قدیم ہمارے کلچرز تھے ان کی ہو گئی کلونائزیشن، سمپلی کلونائزیشن ہو گئی. کیونکہ میری زبان میں ایک لفظ ہے، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ ان علاقوں میں اسلام بہت امن سے آیا، پرامن طریقے سے. لوگوں نے خود یہ ایک بہت ہمارا ایک یوفوریا ہم بتاتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، زبردستی ٹھونسا گیا.
ان لوگوں کو قتل کیا گیا، ان لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکالا گیا، یہ ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے. اور ہمارے فوک لور میں بھی اب بھی ہے، دیکھیے نا، وہ میری تروالی زبان میں ہے، جب کسی کو آپ نیچے ڈال کر کیا کہتے ہیں، نیچے کر کے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کے گلے پر پاؤں رکھ کر کہے اس کو کہ آپ نے اس کو زبردستی ایسے کرے تو اس کو کہتے ہیں چار کلمہ بنا کہ زور سے کلمہ پڑھوایا. تو مطلب ہے زور سے کلمہ پڑھوانے کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی تشدد ہے اور زبردستی ہے. ایسی شہادتیں ہیں کہ ان کا جھٹلانا ناممکن ہے. اور وہ ایسا نقطۂ نظر ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ جو اس تاریخ کو کس طرح دیکھتے تھے، انہوں نے کس طرح بیان کیا ہے. تاریخ کو باہر کے لوگوں نے بھی بیان کیا ہے اور یہاں کے ان علاقوں کے مقامی لوگوں نے بھی بیان کیا ہے. ابھی ہماری اس حال میں نئی اسٹوڈنٹس آئی ہیں، نئے پارٹیسپینٹ آئے ہیں، تو ہم ہندو کش کے کلچر، ثقافتیں، زبانوں اور ان کے علاقوں پر بات کر رہے ہیں. ہندو کش کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو ہمارے بات چیت اس پر جاری ہے. ابھی میں سوات میں تھا پچھلے سال، تو ہمارے اسکالر سعد اللہ جان بخش صاحب نے وہاں ایک چھوٹی سی محفل بحث کی تھی. تو انہوں نے بھی لکھا تھا کہ ہماری تاریخ دشمنوں نے لکھی ہے. ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ ہماری تاریخ دشمنوں نے لکھی ہے. تو ظاہر ہے اس ہندو کش کے حوالے سے یا ان لوگوں کے حوالے سے، ایک تو ابھی جو مینوسکرپٹس ہدایت الرحمان صاحب نے پیش کیے، ایک جو ہم ہیروڈوٹس سے لے کر یا جو گریک ہسٹورینز ہیں یا ان سے پھر سینٹرل ایشین ہیں یا جو رشین ہیں، جرمن ہیں، ان ہسٹورینز اور کلچر ایکسپرٹس کی بات کرتے ہیں. تو شاید دوسرا پرسپیکٹو بھی دیکھتے ہیں کہ میں یہاں سے ہندو کش کے حوالے سے ان لوگوں کے حوالے سے، ان کی تاریخ کے حوالے سے، ان کے کلچرز کے حوالے سے، اسلامائزیشن یا کمیونیکیشن جو 16 سینچری میں ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ 1895 میں جب نورستان پر امیر عبد الرحمان صاحب حملہ کرتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو لا کر کابل میں گلے کاٹ کر لٹکاتے بھی ہیں اور ان کو غلام بھی بناتے ہیں. اور وہ پھر لائٹنر نے لکھا ہے کہ وہ جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، بستر مرگ پر، تو انہوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش رہ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف 64% کافروں کو مار سکا، باقی بچ گئے. تو یہ کہ باقی مجھ سے بچ گئے، یہ میری حسرت رہ گئی. تو ظاہر ہے کہ دوسرا پرسپیکٹو یہ تو ڈفرینٹ ہے. تو میں اپنے پروفیسر ڈاکٹر علی خلیل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمیں بتائے کہ جو پشتون ہسٹری کے حوالے سے یا پشتون ہسٹری میں ان علاقوں کے بارے میں کیا معلومات ہیں، کیا پرسپیکٹو ہیں، کیا نقطہ نظر ہے. تھینک یو.